دریا میں تیرتے ہوئے پانی کے اوپر بابا فرید نے مصلی بچھایا، بیٹھ گئے اللہ اللہ کرنے کے لیے۔ مصلی پانی کے اوپر تیرتا ہوا جا رہا ہے، بابا فرید اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ دریا کے درمیان تک جب مصلی جا پہنچا تو پیچھے دریا کے کنارے کی طرف ایک بندہ آیا، اس نے دریا عبور کرنا تھا۔ اس بندے نے آ کر آواز لگائی، او بھائی کشتی والے، اس نے سمجھا یہ کشتی والا جا رہا ہے، اس نے آواز لگائی، او بھائی کشتی والے مجھے بھی ساتھ لے کر جانا۔ جب بابا فرید نے یہ سنا نا کہ مجھے کوئی بندہ کنارے کی طرف بلا رہا ہے، تو بابا فرید نے اپنا مصلی کنارے کی طرف مول لیا، اس بندے کی طرف مول لیا جو بندہ آوازیں دے رہا تھا کہ بھئی کشتی والے مجھے بھی ساتھ لے کر جا۔ جب یہ مصلی تیرتا ہوا اس بندے کے سامنے آیا تو بندے کو ہوش اڑ گئے کہ میں نے تو سمجھا تھا یہ کشتی والا جا رہا ہے، یہ تو بابا مصلی کے اوپر بیٹھا ہوا اللہ اللہ کر رہا ہے، وہ مصلی تیرتا ہوا جا رہا ہے۔ بابا نے فرمایا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے دریا عبور کرنا ہے اس لیے آپ کو میں نے بلایا۔ اس نے کہا اگر تو نے دریا عبور کرنا ہے تو آ جا میرے ساتھ مصلی پہ ہی بیٹھ جا۔ بابا فرید نے فرمایا ایک بات کا دھیان رکھنا، میں کہوں گا یا خدا تو نے پڑھنا ہے حق فرید یا فرید، ایک بات کا دھیان، میں پڑھوں گا یا خدا تو نے پڑھنا ہے حق فرید یا فرید۔ اللہ اکبر۔ اس بندے نے مصلی کے اوپر بیٹھ کر حق فرید یا فرید پڑھنا شروع کر دیا، مصلی نے چلنا شروع کر دیا۔ یہ مصلی پانی کے اوپر تیرتا ہوا جا رہا تھا۔ جب یہ مصلی دریا کے درمیان تک پہنچا، اس بندے کے دل میں یہ خود پیدا ہو گئی، ذہن میں ایک سوچ آئی کہ وہ نادان، آگے والا جو بابا جو مصلی کو چلا رہا ہے وہ خدا کا نام لے رہا ہے، تو بابے کا نام لے رہا ہے، یہ بلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تو بھی اسی پاک ذات کا نام لے جس کا نام وہی بابا یا خدا پڑھ رہا ہے، جس کی رٹ وہ لگا رہا ہے، تو بھی اسی کی رٹ لگانا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو اس بندے کی ذہن میں یہ سوچ آئی تو بندے نے بھی پڑھنا شروع کر دیا یا خدا 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 یا خدا۔ جیسے ہی اس بندے نے یا خدا پڑھنا شروع کیا، مصلی نے ڈوبنا شروع کر دی۔ جب بندے کا سارا جسم پانی میں ڈوب گیا، صرف سر ہی باقی رہ گیا تھا، تو اس بندے نے آواز لگائی بابا جی مجھے بچائیں نہیں تو میں غرق ہو جاؤں گا۔ بابا فرید نے اس بندے کے بال پکڑے اور جھنجھوڑ کر فرمانے لگے، او نادان، فرید تک پہنچا نہیں، فرید کے مالک تک پہنچنا چاہتا ہے۔ یہ ہر جگہ جاری ہے۔ کہتے ہیں جی وہ بزرگ ادھر تھے تو ہے ادھر تھے، روحانی طور پہ ان کو وہاں دیکھا گیا، انہوں نے وہاں نماز پڑھی۔ یہ ہے بابوں نے جو آپ کو بتایا۔ اور سر صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزرے تو بنو سلمہ وہاں کھڑے تھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ان کا یا رسول اللہ ہم بڑی دور سے اپنے گاؤں سے مسجد نبوی میں آپ کے پیچھے نماز کے لیے آتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، بڑی مشکل سے پہنچ پاتے ہیں، جماعت پکڑنے میں مشکل ہوتی ہے، تو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم مدینہ شریف شہر کے اندر ہی شفٹ ہو جاتے ہیں تاکہ آسانی سے آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے ہو ہر قدم کے عوض تمہارے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ یار صحابہ کرام کیا لوگ تھے یار، کوئی آرگومنٹ ہی نہیں کیا، کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے ادھر ہی رہیں گے۔ کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ تھک جائیں گے، یہ نیکیوں کے لیے کتنے حریص۔ اور کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ حضور ہمارے قدموں کی خاک سے جو خاک اڑتی ہے، ہمارے گھوڑے کے قدموں کے سم سے جو خاک اڑتی ہے، وہ جب گھوڑے کے نتھنے میں بیٹھے تو اس کے برابر بھی کوئی امت کا ولی غوث قطب ابدال نہیں ہو سکتا، تو ہمارے بعد تو بزرگان دین ہواؤں میں اڑ اڑ کے مکے اور مدینے نمازیں پڑھیں گے، تو یا رسول اللہ ٹھیک ہے ہم شفٹ نہیں ہوتے، ہم اڑ کے آ جایا کریں گے۔ اس زمانے میں کوئی نہیں اڑتا تھا، آج بھی کوئی نہیں اڑ سکتا میرے بھائی، کہانی ہے سب۔ اگر کسی کو زوم ہے نا اڑ سکتا ہے تو سارے بزرگان دین اکٹھا کہتے ہیں دنیا اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہے، ایک ولی لے آؤ نا سر، منار پاکستان پہ چڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں تو یقین ہے کہ وہ شہادت کے رتبے پہ پہنچیں گے۔ انگریز کا پیراشوٹ اس کو باندھ دیں گے، وہ چھلانگ لگائے اڑ کے بتائے، اور جب ویسے تو وہ پہلے ہی توبہ کر لے گا، اور اگر وہ چھلانگ لگائی دے شہید ہونے کے لیے تو مرنے سے پہلے ایک بٹن دبائے، اس کے بعد زمین پہ لینڈ کرتے ہی نا اناؤنسمنٹ کرے، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ سر پھر یہی ہونا چاہیے نا، کہانیاں کرائی سی ہوں توبہ بھی کرنا، اور پھر وہ اپنے مریدوں کو بھی کہے کہ مرنے سے پہلے اے مریدو کر لو اس پہ غور، میرا خدا اور تھا اور کتابوں کا خدا اور، اب میں کتابوں کے خدا کو ماننا شروع ہو گیا ہوں۔ سر یہ چھوڑ دیں، جن کو اپنے بزرگوں پہ مان ہے نا، ان کے ساتھ آپ جہاز میں فلائٹ لیں، سارے مرید کٹھے ہوں، بڑے بڑے امیر مرید ہوتے ہیں نا، کاکپٹ سے صرف پائلٹ کو نکال کے نا پیچھے لیں اور کسی ولی اللہ کو بٹھا دیں کاکپٹ میں، وہ یہ جہاز لینڈ نہیں کرا سکتا، اڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس دنیا میں نہیں لینڈ کرے گا، آخرت کی زندگی میں، لیکن فائدہ کوئی نہیں نا سر، لینڈ ہوئے گا انشاءاللہ،
ظاہر لینڈ تو انہیں کرنا ہے جو فیول مکڑا ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ پھونک مار کے بغیر پیٹرول کے گاڑیاں چلاتے ہیں, لیکن جہاز نہیں اڑتا بغیر پیٹرول دے. سب کہانیاں اتنی کہانی ہے. اور لوگ وہ جی جناب نکاح ماری لوہے محفوظ پڑھ لیا, تھلے ویکھیا 7 زمیناں کراس, تیل بھی کراس. وہ سر ایڈمن نے دریافت کیتا آ کے 200-250 سال پہلے پینسلوینیا چ. تو کیا کرتے رہے ہیں, تیل کیوں کراس؟ ہر بزرگ کو ہی تیل کراس ہو گیا سر. نہیں, دنیا بقدر ایفرٹ ہے, جو ایفرٹ پٹ کرے گا اسے رزلٹ ملے گا. وہ تخت بلقیس والا آپ میرا کلپ دیکھ لیں, تو باقی چیزیں میں نہیں بیان کرتا.